الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا ومجازنا ومغيثنا عيننا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومسبوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا علنا وأولانا ومقوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ کی مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خلافت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ بلا فصل، امیر المومنین حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے پر پوری امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باتیں نہ کرے بھائی، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں۔ جس کے حقائق
میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بے شمار احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ظاہری زندگی پاک میں حضور نے مختلف اوقات پر مختلف طریقوں سے اشارہ کنایا تھا۔ حضور نے اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے، پہلا خلیفہ تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابیہ حاضر ہو گئی، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے فلاں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، فلاں مسئلہ میں نے دریافت کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پھر کبھی آ جانا۔ کیا فرمایا؟ تم پھر کبھی آ جانا۔ اور سمجھدار تھی، اس نے مسئلہ حل کروا دی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں دوبارہ حاضر ہوں تو آپ مجھے نہ ملیں۔ یعنی اس کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضور اگر میں آپ کے در دولت پہ حاضر ہو جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ کا وصال ہو جائے، تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں موجود نہیں ہوگا تو ابو بکر تو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس بات کی وضاحت کروا رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی امت میں بڑا عالم ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بعد امت میں کوئی بڑا عالم ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو بھی یہ عقیدہ بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی بڑا عالم ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس بات پہ خاموش ہو جانا بتلاتا ہے کہ انہوں نے بھی حضور کے اس فرمان کو تسلیم کر لیا کہ اگر حضور کے بعد کوئی بڑا عالم ہے، خلافت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی حدیث بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری حدیث بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب ہمارا دور تو تھا نہیں کہ 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، حضور کا انتظار کرتے تھے، یا ہمارا تو یہ حال امام صاحب نہیں آ رہے، چلو جی کسی کو کھڑا کیا جماعت کروائیں گے، آپ کوئی مولوی صاحب کے بعد تھوڑے انتظار کرتے رہے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، حضور کا انتظار کرنے لگے، لیکن جب کافی ٹائم گزر گیا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا ابو بکر حضور نہیں ہے تم ہمیں نماز ہی پڑھا دو، حضور نہیں ہے تم ہمیں نماز ہی پڑھا دو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صلح ایک ایسی عبادت ہے، امت کے درمیان صلح کروانا ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے فرضوں میں بھی تاخیر کی جا سکتی ہے۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر فرمائی ہے فرضوں میں صلح کے لیے امت کو جوڑنے کا کوئی پروگرام بنائے، امت کو توڑنے کا پروگرام نہ بنائے۔ امت کو جوڑنا ضروری ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابوبکر یا تم نماز پڑھا دو گے؟ آپ نے کہا تم تکبیر پڑھو میں جماعت کروا دیتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے پاس حاضر ہونا نماز کے لیے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی امامت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر پڑھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر تشریف لے گئے، نماز پڑھا رہے، نماز ہو رہی ہے۔ صحابہ نے دوران نماز حضور کے آنے کی خوشبو کو محسوس کیا۔ نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز میں خیال مصطفیٰ آیا یا نہ آیا؟ بولیے، نماز میں خیال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیا یا نہ آیا؟ آیا ہے، خیال آیا ہے تو خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ اگر خوشبو محسوس نہ ہوتی تو خیال ہی نہ آتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تصفیق کی، اس طرح ہاتھوں کو ہاتھوں پر مارا، نماز ہو رہی ہے، سبحان اللہ، ہاتھوں کو ہاتھوں پر مارا جا رہا ہے لیکن نماز ہو رہی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ پیچھے کچھ ہو گیا، جو صحابہ دوران نماز اس طرح کر رہے ہیں یہ پیچھے کچھ ہو گیا ہے۔ مقتدیوں کے دل میں خیال آیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ مقتدیوں نے تصفیق کی، نماز ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کو خیال مصطفیٰ آیا، نماز ہو رہی ہے، سبحان اللہ، نماز ہو رہی ہے۔ وہ لوگ اپنی عقل کا علاج کروائیں جو کہتے ہیں نماز میں خیال مصطفیٰ آ جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے، ان کو میرا چیلنج ہے کہ اگر خیال مصطفیٰ آنے سے نماز ٹوٹتی ہے تو نکالو نماز سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نکالو تم نماز سے۔ اگر یہ نہیں نکال سکتے تو پھر اپنی زبانوں کو لگام دو، خیال مصطفیٰ آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز قابل درجے کی قبولیت کی معراج کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ خیال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ کامل درجے کی قبول ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محسوس کیا حضور تشریف لا رہے، مصلی امام سے پیچھے ہٹے،
میں مصلی امام سے پیچھے ہٹ جاؤں، کوئی پیر ہٹ جائے، کوئی صوفی ہٹ جائے، کوئی کتب ہٹ جائے، کوئی ابدال ہٹ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابوبکر مصلی سے پیچھے آ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، مصلی سے پیچھے آ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم، نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو۔ حضرت ابوبکر نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، مصلی سے پیچھے آ گیا۔ حضور نے وہیں سے نماز پڑھانی شروع کر دی، جہاں سے ابوبکر پیچھے آئے تھے حضور نے وہیں سے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق اکبر، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا ابوبکر، جب میں تو کہہ رہا تھا کہ تم نماز کو مکمل کرو تو تم نے نماز کو مکمل کیوں نہ کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ابو کو حافظ کے بیٹے کی کیا مجال ہے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے؟ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز ہوئی ہے یا نہ ہوئی؟ نماز ہوئی۔ نماز کے اندر شروع سے زیادہ مصطفیٰ مفتیوں میں آیا نماز ہو رہی ہے، تصویر ہوئی نماز ہو رہی ہے۔ ابوبکر کے دل میں خیال آیا نماز ہو رہی ہے۔ ابوبکر مصلی امام سے واپس آ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ حضور اشارے فرما رہے ہیں نماز ہو رہی ہے۔ حضور وہیں سے نماز پڑھا کے بتا رہے ہیں کہ میرے یاروں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، نماز ہو رہی ہے۔ یہ ابوبکر کی ذات ہے۔ یہ ساری احادیث اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی ذات خلیفہ بننے کے لائق تھی تو وہ ابوبکر کی ذات تھی۔ الجامع صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر حیات طیبہ کے آخری دن چل رہے تھے۔ حضور کو شدید بخار تھا، بڑا دیر بخار تھا، اتنا بخار تھا کہ آقا علیہ السلام پر بے ہوشی طاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، بتقاضۂ بشریت امت کو بتانے کے لیے، امت کو دست دینے کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ حضور کو ہوش آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ٹب میں میرے لیے پانی رکھو۔ پانی رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد جب حضور نماز کے لیے تشریف لے کے جانے لگے، حضور پر پھر غشی طاری ہو جاتی، پھر بیہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام کو فاقہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، گھر والوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب حضور تشریف لائے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے پانی رکھو۔ ٹب میں پانی رکھا گیا۔ حضور نے پھر غسل فرمایا۔ جب 2 دفعہ غسل ہو گیا، حضور پر پھر بیہوشی کا عالم طاری ہوا۔ پھر تیسری بار کچھ دیر کے بعد حضور کو فاقہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا کہ حضور وہ تو آپ کے منتظر، آپ کی راہ کو دیکھ رہے ہیں، کب حضور تشریف لائے، ہماری آنکھوں کو راحت پہنچے، ہماری جان کو سکون پہنچے، حضور کی زیارت بھی کریں اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھیں، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا، میرے لیے پانی رکھو۔
کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں باتیں کر رہے باہر کھڑے ہو کے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی یار؟ نہ کرے باتیں بھائی، نہ کرے باتیں، کمال ہو گئی یار۔ جمعے کی تقریر کو تقریر سمجھا کری یار، کمال ہو گئی یار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو، پانی رکھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد جیسے مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور تشریف لے کے جانے لگے، حضور پر پھر غشی کا عالم طاری ہو گیا۔ 4 دفعہ ہو گیا، چوتھی دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کے منتظر ہیں، آپ کا رستہ تک رہی ہے، ان کی آنکھیں آپ کی راہیں تک رہی ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بےتاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی رکھاؤ ٹب، پھر ٹب میں پانی رکھا گیا۔ حضور نے پھر غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد پھر حضور تشریف لے کے جانے لگے، پھر حضور پر بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ 5ویں دفعہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ دیر بعد فاقہ ہوا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا کہ آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے راستے تک رہے ہیں آپ کے غلام، ان کی آنکھیں آپ کے رخ طیبہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، وہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بے قرار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ٹب میں پانی رکھو، پھر پانی رکھا گیا۔ پھر حضور نے غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد حضور تشریف لے کے جانے لگے، پھر غشی کا عالم طاری ہوا۔ چھٹی دفعہ پھر حضور نے فرمایا کوئی دیر کے بعد فاقہ ہوا، نماز لوگوں نے پڑھ لی۔ صحابہ نے عرض کیا، گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منتظر ہیں، آپ کے غلام آپ کے منتظر ہیں۔ میں یوں ہوتا ہوگا کھلی اپنی سجائی بیٹھا، آسمت میں دلائی بیٹھا، کھلی اپنی سجائی بیٹھا، آسمت میں دلائی بیٹھا، کھلی اپنی سجائی بیٹھا، آسمت میں دلائی بیٹھا، نہ لگنا اس رستے، نہ لگنا اس رستے، میں طے کر لوں سجائی بیٹھا، نہ لگنا اس رستے، میں طے کر لوں سجائی بیٹھا۔ حضور نے چھٹی دفعہ فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منتظر ہیں، آپ کی راہیں ان کی آنکھیں تک رہی، آپ کو دیکھنے کے لیے بھی بےتاب ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی بے قرار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے پانی رکھو، ٹب میں پانی رکھوایا گیا۔ حضور نے پھر غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد جب حضور تشریف لے کے جانے لگے گا، حضور پر پھر غشی کا عالم طاری ہو گیا۔ 7ویں دفعہ
ایسا ہوا اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کا پیار اپنے سینوں میں رکھنے والوں، ہمیں تھوڑا سا سر درد ہو جائے ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو ہلکا سا بخار ہو جائے ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ہلکی سی جسم میں درد ہو جائے ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ کبھی سوچا کرو آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید بخار تھا، اس کے باوجود نماز کی فکر ہے، ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نماز کو قضا کر بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی، ہم قضا بھی نہیں پڑھتے۔ کبھی سوچا کرو نماز کا فریضہ کتنا اہم فریضہ ہے، حضور مسلمان خطا ہے، امام الانبیاء ہے، فقہی طور پہ مسئلہ ہے، اتنی بیماری اگر شدید ہو جائے، بیماری شدت سے بڑھ جائے، نماز کی کسی حد تک معافی مل جاتی ہے، باقی فاقہ ہونے کے بعد قضا دے لی جائے، لیکن آقا علیہ السلام کو اتنی نماز کی فکر ہے، ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ نماز کو کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے نام لیوائے، حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن کبھی سوچا ہم نے نماز کی اتنی کبھی فکر کی نہ کی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو محبوب راتوں میں جا کے میرے تیرے لیے روتے رہے، غاروں میں روتے رہے، اللہ کے بعد جب میرا آج پر تشریف لے گئے تیرا میرا مقصد آتا رہا، میرا آج پر جانے کے لیے تیرا میرا مقصد آتا رہا۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ساتویں دفعہ کر السلام نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے رستے تک رہے، آپ کو دیکھنے کے لیے بھی بےتاب ہے، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی بے قرار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے پانی رکھو، پانی رکھا گیا، حضور نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد حضور تشریف لے کے جانے لگے، پھر نشی طاری ہو گئی، پھر نشی طاری ہو گئی۔ کبھی سوچا؟ بس میں آئمہ مساجد غور کریں، لمحہ فقریہ ہے، آئمہ مساجد ہمیں مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے ہمیں نماز کی فکر نہیں ہوتی، ہم نے بھی نماز کو تنخواہ پر پڑھنا شروع کر دی ہے، مسجد سے تنخواہ لینی ہے تب نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نہ یار نماز تو فرض ہے، اپنی تو پڑھنی پڑے گی، یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہماری بڑی اچھی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اور کوئی آئے نہ آئے ہمیں سجدے کی توفیق نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور کو 7 مرتبہ یہ عمل ہوا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور کی گھر والیاں ہماری مائیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں نصیب کرے، انہوں نے مسئلہ پکا حل کر دیا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتی ہے، کہتی ہے جو کہ عمر پاک کی بیٹی ہے کہ آپ یوں کریں، آپ حضور سے عرض کریں کہ جو ابو بکر ہے وہ رقیق القلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ رقیق القلب ہے۔ رقیق القلب کہتے ہیں نرم دل والا، کہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا برداشت نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت مبارک شدید علیل ہے اور آپ کی تکلیف ابو بکر سے برداشت نہیں ہوگی، تو وہ بھلے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے قرات کیسے کریں گے؟ تو آپ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے رسول پاک، ابو بکر رقیق القلب ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ابو بکر رقیق القلب ہے،
نرم دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لہذا آپ عمر پاک کو فرما دیں کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو، تم یوسف والیاں ہو۔ وہ کیسے؟ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں ٹکے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف پر عاشقہ ہو گئے، دل بیچ بیٹھی، یوسف بازار یوسف میں اپنے دل کا سودا کر بیٹھی، اور اب عورتوں نے دیے تانے، کہ تانے کیوں دیے کہ ایک تو عزیز مصر کی بیوی ہو، یہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، غلام پر اپنے دل کو بیچ بیٹھی ہے۔ اور ان کے بات کرنے کا جو مقصد مفسرین نے لکھا ہے نا، وہ باتیں اس لیے کرتی تھی کہ ہمیں بھی یوسف کا جلوہ دکھلا دے، ہمیں بھی یہ یوسف کا جلوہ دکھلا دے۔ تو حضرت زلیخا نے پھر حضرت یوسف کو عرض کیا تو وہ تشریف لائے۔ قرآن میں سارا قصہ موجود ہے 12 میں، کہ جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ہاتھ کٹ گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا، اور کہنے لگی یہ کوئی بندہ نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ بندہ نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے تم یوسف والیاں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جی تو چاہتا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائے، تو میرے سے ویسے ہی بات کر رہی ہو، تمہارا جی چاہتا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی نا تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ سے کہتی ہے تیری طرف سے کبھی مجھے خیر نہیں ملی، تیری طرف سے کبھی مجھے کوئی خیر نہیں ملے، بخاری پڑھ رہا ہوں، پھر قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گھر والوں نے بھی حضور سے بات کر کے یہ اور ثبت کروا دی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی امامت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ ابو بکر کی ذات ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کے گھر میں حضرت علی پاک حضرت عباس پاک رضی اللہ عنہ دونوں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ذرا مجھے لے چلو، میں دیکھوں میرے غلام کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، حجرہ مبارک سے پردہ اٹھا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے خوشبو محسوس کی کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ہم نے خوشبو محسوس کی۔ پھر خیال مصطفیٰ آیا یا نہ آیا؟ اور تیرا میرا مسئلہ یہ ہے قبلہ شریف سے رخ ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پڑھ تو نماز رہے تھے، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک سے باہر نکلے ہمارے قبلے سے رخ ہٹے تو قبلے کی طرف ہو گئے، اور کہتے ہم نے منظر ہی عجیب دیکھا، اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ یہ دیکھا جیسے ہمارے سامنے قرآن کھول دیا گیا۔ اس نے ملا مجدد دین و ملت مولانا الشام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع
طرف ہو گئے. صحابہ نے تصویر کی بعد میں مسئلہ بیان ہو گیا کہ پر تسبیح کری سبحان اللہ کری، ویسا مسئلہ پیش آیا. ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے ہیں، حضور کی طرف دیکھ رہے، حضور اشارہ فرما رہے ہیں نماز پڑھو. ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے نہیں ہو گئے. حضور تشریف لائے، حضور نیچے تشریف فرما ہو گئے. حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، پھر ابو بکر کرتے ہیں، پھر صحابہ کرتے ہیں. حضور کی ابتدا ابو بکر کر رہے ہیں اور ابو بکر کی ابتدا صحابہ کر رہے ہیں. ترتیب بتاتی ہے میرے بعد خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوگا، میرے بعد خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ساری احادیث اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے. بس بدبخت لوگ یہ بات کرتے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری وقت میں کہ مجھے کاغذ دو میں تمہیں کچھ لکھ دوں. تو صحابہ نے اس کیا نہیں جی کافی ہے، اب کوئی ہمیں خاص کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جی حضور نے لکھنا تھا جی علی خلیفہ ہے. چلو ابو بکر عمر عثمان نے اگر فرض المحال نہیں لکھنے دیا تو علی پاک ہی لکھوا دیتے. علی پاک تو موجود تھے نا، علی پاک ہی لکھوا دیتے. عقل کے اندھوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی عقل پر پردے پڑ چکے ہیں، حق ان کے سامنے عیاں ہو ہی نہیں سکتا. تو اب آتے ہیں آقا علیہ السلام کا مثال کا معلوم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا کے ملے. اب بحث مباحثہ ہونے لگا کس کو خلیفہ بنایا جائے. باتیں چلتی 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 اس نتیجے پہ پہنچی اگر خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا. صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہے. وہی باتیں کرنے والوں ہوش کرو، ہوش کے داخل لو، عقل کے اندھو. جس شخصیت نے سب سے پہلے ابو بکر کی خلافت پر بیعت کی ہے وہ علی کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ علی کی ذات ہے. سب سے پہلے اگر ابو بکر کو خلیفہ مانا ہے تو وہ علی نے مانا. اور بتاؤں آپ کو ابو بکر کا حضور کے گھرانے سے عشق کیسا ہے، ادب کیسا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پہ تشریف فرما، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہے، علی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی گود میں ننھے منھے حسین بھی موجود. پتہ نہیں حسین پاک کے دل میں کیا بات آئی، کوئی کچھ آپس میں جدا کرنے والوں، کوئی اللہ کی قسم یہ جدا نہیں ہے، یہ جدا نہیں ہے. ابو بکر کا مقام، عمر کا مقام، عثمان کا مقام، علی کا مقام، یہ چاروں یار برابر ہے. ان کی آپس میں محبت قرآن نے بیان کی ہے. اچھا حسین بن علی رضی اللہ چھوٹی سی عمر ہے، اٹھے کہ ابو بکر چھوڑو میرے نانے کا ممبر ہے، چھوڑو میرے نانے کا ممبر ہے، چھوڑو. او خاموشی تاری ہو گئی. ابو بکر یہ نہیں کہا میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں حق میں وقت، مجھے تم نے یہ بات کر دی، یہ نہیں ہوگا. سیدنا صدیق اکبر کے یوں اٹھے، نیچے آ کے تشہد کی صورت اختیار کی. حسین نبی کے سامنے کس طرح ہے. اب علی پاک عرض کرتے خلیفۃ المسلمین میں نے کوئی بات سکھلائی نہیں ہے،
میں نے کوئی بات سکھلائی نہیں حسین کو کہ اس طرح کی باتیں کریں۔ حضرت ابو بکر نے کہا علی مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں نیچے اس لیے نہیں آیا کہ میں حسین کو ڈانٹوں، میں تو اس لیے آیا ہوں، میں تو بتلانے آیا ہوں حضور ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ نوکر بھی آپ کے نانا کا ہی ہے۔ یہ ابو بکر کا حضور کے گھرانے سے عشق ہے، ابو بکر کا حضور کے گھرانے سے تعلق ہے، جس بات کی عکاسی کا اللہ اللہ۔ اب خلیفۃ المسلمین مقرر ہو گئے، سون وقت کے وزیر اعظم، پوری سلطنت اسلامیہ کو دعوت دیتا ہوں، ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والوں، ریاست مدینہ ایسے نہیں بنے گی، میں بتاتا ہوں کیسے بنے گی، میں نہیں بتاتا ہوں، حدیث بتاتی ہے کیسے بنے گی۔ اب ایک دن سیدنا صدیق اکبر خلیفہ مقرر ہوئے، اگلا دن آپ نے سر پہ اپنے کپڑے بیچنے والی ٹوکری رکھی، بازار میں چل دی۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا حضور یہ کیا؟ میں ٹھیک ہے تمہارا امام ہوں، کیونکہ اس وقت خلیفے ہی امام ہوا کرتے تھے، میں تمہارا امام ہوں، خلیفہ ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بھوکا مارنا ہے، میں نے ان کا پیٹ نہیں پالنا۔ کہا ایسا کرتے ہیں، آپ یہ کپڑا شپڑا نہ بیچیں، آپ دفتر میں تشریف فرما ہو جائے، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیں۔ لو جی، یہ اسلام کی سب سے پہلی مجلس شورا بیٹھی جس میں امام کی تنخواہ مقرر کی گئی، لہذا امام کی تنخواہ مقرر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ نہ کوئی کہہ کہ اپنے حق میں بات کر رہا ہوں، جو بات کریں تو کرنی پڑتی ہے، حق بیان کرنا تو ذمہ داری ہے۔ اب کسی نے کہا اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، سن ریاست مدینہ کے دعوے دار سن، کسی نے کہا اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، کسی نے کہا اتنی ہونی چاہیے۔ علی پاک نے کہا پریشان کیوں ہو تو یار ابو بکر سے پوچھ لیتے ہیں تم کتنی تنخواہ لو گے۔ اب حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریق ساز جملہ فرمایا، فرمایا جتنی یومیہ مزدور کی دہاڑی ہے نا اتنی میری تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ انہوں نے عرض کیا اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو؟ فرمایا پھر میں مزدور کی دہاڑی پڑھاؤں گا، پھر اپنی تنخواہ پڑھاؤں گا۔ آج وزیر اعظم کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، مزدور کی 700 دہاڑی ہے، 21,000 روپے بنتا ہے مہینے کا مزدور کا، تو وزیر اعظم پھر بھی کہتا میرا گزارا نہیں ہوتا۔ بھائی گزارا نہیں ہوتا تو پھر مزدور کی مزدوری بھی 2 لاکھ روپے کر، ایسے ہی ہے نا، یہ اصول ہے جو حضرت ابوبکر نے دیا، جو حضرت ابوبکر نے دیا، پھر آپ کی تنخواہ مقرر کی گئی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ اگر مقرر کی جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں۔ ویسے بھی 12 وطیرہ مان چکا ہے نا، بات ازکار تو تھوڑی سی کڑوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ 15 صحابہ ایک علاقے میں گئے، جا کے ایک علاقے میں قیام کیا، علاقوں والوں سے روٹی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں روٹی دے دے، مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو روٹی نہیں دیں گے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ چک کا جو بستی تھی اس کا نمبر تھا، بیمار ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو جی صوفیوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ جب صوفیوں کے پاس آئے کہ آپ دم کر دیں، میں دم تو کر دیں گے، اب ہم کچھ ہدیہ لیں گے، اب ہم کچھ ہدیہ لیں گے۔ 30 بکریاں مقرر ہوئی، حضور کے غلام تھے، جا کے فاتحہ پڑھ دی، فاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا دے دی، 30 بکریاں مل گئی۔ 15 صحابہ تھے، انہوں نے کہا 2 کر دیتے ہیں۔ کہا بھائی ایسا نہ کرو، حضور کے پاس جا کے پوچھتے ہیں ہم نے درست بھی کیا یا نہیں کیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا مہاجرہ عرض کیا، آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اس میں کوئی میرا حصہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی میرا حصہ ہے کہ بھی نہیں؟
ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے، جو بندہ بے لوث آ جائے، فی سبیل اللہ آ جائے، ہم کہتے ہیں اس نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، اس کی خدمت نہیں کرنی۔ جو 50,000 پہلے بک کروا کے آئے، 60,000 رینک لگا کے آئے، 70,000 لگا کے آئے، اس پہ ہم لوگ بھی نشاور کرتے ہیں، اس کو وقت بھی دیتے ہیں، اس کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے آ جائے اس کی خدمت کرنا ہم جرم سمجھتے ہیں۔ یہ ہم نے خود معاملات بگاڑ دیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کا احترام وہ نہیں کرتے، ہم احترام بھی ان کو دیتے ہیں جو قائد اعظم کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ کاغذ پہ قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے نا، اور کسی کی تو نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا ان بندوں کی خدمت کرے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرے، ان کا تاکہ وقت اچھا چل سکے۔ اور میں آپ کو پتہ کی بات بتا دوں، اگر امام صاحب کی وہ معاملات اچھے نہیں ہوں گے، تنخواہ اچھی نہیں ہوگی، تو آپ کا امام کبھی بھی آپ کو خلوص سے نیت سے نماز نہیں پڑھا سکے۔ وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی معاملات ہیں۔ کوئی بندہ بات سمجھے میں اپنی ذات پہ اس سے بات کر رہا ہوں، حق کا بیان کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ صرف تقریر 140 میں نہیں سنی جا رہی، یہ باہر ملک میں جائے گی، پورے پاکستان میں جاتی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے۔ تو دنیا اسلام کو ایک پیغام عرض کر رہا ہوں، خدایا اپنے علماء کا احترام کرے، اپنے علماء کی عزت کرے، علماء کی قدر کرے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ من زار عالما فکانما زارنی، من جالس عالما فکانما جالسنی، من صافح عالما فکانما صافحنی۔ میرے نبی نے فرمایا جو عالم کی زیارت کرے اس نے میری زیارت کی، جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، جس نے عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ میرے نبی کا دیا ہوا اعزاز ہے، ہماری کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کبھی لوگ ہمیں برداشت نہ کرتے، سارا اس ممبر کا صدقہ ہے، سارا حضور کے دین کا صدقہ ہے، ورنہ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو باتیں سنانے والے؟ ہماری تو اوقات یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، حضور آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار پھر مزدور کی دہائی بڑھا دو۔ اللہ اکبر، 2-4 منٹ کا اوپر دے دیجیے گا، موضوع کو میں نے اختتام تک لے کے جانا ہے۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تبکار میں کہا کہ بھائی حلوہ بنا کے لاؤ۔ کاری حلوہ کہاں سے بنائے، اتنے پیسے نہیں ہوتے، آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، ایک عرصہ گزرا تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے حلوہ پیش کیا۔ میں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ عرض کے جو آپ مجھے خرچہ دیتے تھے نا میں وہ بچا کے رکھتی رہی ہوں، آپ نے ایک حلوے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، آج میں نے بنا کے دی۔ آپ فوراً اٹھے وزیر خزانہ کے پاس گئے، میں میری اتنی تنخواہ کم کر دو، میری اتنی تنخواہ کم کر دو۔ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ریاست مدینہ ہے اصل میں، کہ اپنا احساس نہیں کیا، امت کے احساس کی، اور خدمت کتنی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے، نابینا تھی۔ آپ کہتے ہیں بھائی عمر میں تیرے گھر کی آ کے صفائی کر دیا کروں گا، تجھے کھانا کھلا دیا کروں گا، تیرے برتن دھو مار کے چلا جایا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ایک بندہ آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے، کہ میں نے پیشکش کر رہا ہوں، تجھ میں اس میں فرق یہ ہے وہ 3 سال سے کام کر رہا ہے، اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، کبھی اپنا نام نہیں بتایا۔ استعمال کہتے کون ہو سکتا ہے، کہاں برات میں وقت آتا ہے، استعمال جھاڑیوں میں پارا لگا کے بیٹھ گئے کہ دیکھو کون ہے۔ تھوڑی دیر گزری، کیا دیکھتے ہیں ابو بکر آ رہے ہیں، ابو بکر آ رہے ہیں، چہرے میں نقاب لیا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، اس عورت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے آگے تھام لیا، ابو بکر یہ کیا؟
یہ کیا؟ میں اس کے گھر کی صفائی کے لیے جا رہا ہوں. ان کا نقاب کیوں پہنا ہوا ہے؟ کوئی پہچانے نہ، کوئی پہچانے نہ، کوئی پہچانے نہ، کوئی پہچانے نہ. بلے شاہ چل اوتھے نسی جتھے رہندے سارے انے، نہ کوئی سانو ویکھے تے نہ کوئی سانو منے، نہ کوئی سانو جانے. مجھے کوئی پہچانے نہ. یہ جوتا کیوں نہیں پہنا؟ پاؤں کی آواز سے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو جائے، لوگوں کی نیند میں خلل نہ آ جائے. تو اس کے گھر میں جانے والی 3 سال سے شخصیت جو کام کرنے والی تھی وہ ابو بکر کی ذات تھی. یہ ہمارے خلیفہ تھے، یہ ہمارے حکمران تھے. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، جو سلطنت اسلامیہ ہے ان کے اندر امن پیدا ہو جائے، ان کے اندر بہار آ جائے، تو پھر حضور کی تعلیمات اور حضور کے اصحاب کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. جب تک ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں نہ کریں گے پھر احتساب بھی ہوگا، انتقام بھی ہوگا، نیب بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن جب ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے نا، جب آخری وقت آئے نا سینہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا یہ مجھے نا پرانی چادروں میں کفن دے دے نا، میں نے یہ قمیص پہنا ہوا ہے تو 1-2 چادر نہیں لے لینا. حضرت عائشہ عرض کرتی ابا جان ہم اتنے تو کمزور نہیں ہے کہ آپ کو نئے کپڑوں میں کفن نہ دے سکیں. میں نہیں بیٹا، میں اس لیے بات نہیں کر رہا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں جو زندہ لوگ ہوتے ہیں یہ نئے کپڑوں کے حقدار زیادہ ہوتے ہیں. یہ تعلیمات ابو بکر ہے، یہ تعلیمات ابو بکر ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر، بولیے بولیے مصطفیٰ کا ہم سفر، محبت سے بولے مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. یہ شان ابو بکر ہے. اور یہ خلاف ہے خلیفہ بلا فصل پر میں نے آپ کے سامنے دلائل عرض کیے. یہ دلائل ہے اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ بلا فصل ہے. اللہ نے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ فصل کے بعد تھوڑا